مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمام طلباء عزیز سے گزارش ہے کہ وہ ہاتھ بنو اور خاموش بیٹھو۔ یہ بیچ پہ جو پٹ پٹی ہے یہ بند کرو۔ کوئی طالب علم کسی کے طرف نہ اشارہ کرے، نہ دیکھے، نہ کوئی بات کرے، ٹھیک ہے بھائی؟ جتنا سائلنٹ بیٹھیں گے اتنا جلسہ کامیاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بچوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت میں آپ حضرات جس ادارے میں تشریف فرما ہیں، اس کو جس ذات اقدس کی طرف منسوب ہے، نسبت حاصل ہے، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بلاؤ بچے کو بلاؤ، وہ سامنے بٹھاؤ، سامنے بٹھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سامنے بیٹھو، ماشاء اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس کی نسبت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی کم عمری میں بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں۔ ازواج مطہرات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا اس وقت جس وقت وہ بہت ہی کم عمر کی تھیں۔ 6 سال کی عمر میں مقام ملا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پوری امت کی ذمہ داری ان کے کندھے پر 17-18 سال کی عمر میں رکھ دیا۔ مرجع الخلائق بن گئی، مرجع صحابہ بن گئی۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین علمی مسائل کو حل کرنے کے لیے، فقہی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رخ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر جیسی عظیم الشان شخصیت، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لو کان بعدی نبی لکان عمر کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر نبوت کے لائق کوئی میرے صحابہ میں ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طبیعت کو شریعت کے مطابق ہونے کی شہادت دی۔ فرمایا کہ عمر کی طبیعت وہ شریعت کے مطابق ہے، عمر کے دل میں وہ باتیں الہام ہوتی ہیں، وہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، ان باتوں کا تقاضا ہوتا ہے جس کا شریعت حکم دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں 17 ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اسی آیتوں کے مطابق اللہ جل جلالہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے مسائل میں یوں کہا کرتے تھے، جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ حضرت عائشہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں۔
ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا فیصلہ ہے، وہ اس کے سلسلے میں کیا وضاحت فرماتی ہیں، رؤیت الہیہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مرجع بن گئی. علماء فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ مردوں میں محدث کا درجہ پا رہے ہیں، امیر المحدثین ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. ایک ذخیرے احادیث کو انہوں نے محفوظ فرما کر امت کے سامنے پیش کیا، تو اس کے دوسرے درجے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ اس امت کو عطا فرمایا. آج ہماری مسجد انہی کی طرف منسوب ہے، ہمارا مدرسہ انہی کی طرف منسوب ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ تمام باتیں پیدا ہو جائیں جو ان اسلاف اور اکابر اور صحابہ اور صحابیات کے اندر موجود تھیں. اور نسبت کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ علم کا دریا جس طریقے سے عائشہ کے ذریعے سے اللہ نے عام فرمایا، فہم کا دریا، فہم کا سلسلہ اور فراست کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ جس طرح عائشہ سے عام ہوا، اللہ ہمارے اس محلے میں عام کرتے کرتے پورے عالم تک اس کا فیض عام ہو جائے. مدرسے عائشہ اس کا تعلق صرف مکتب کے حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بالا تر مکاتب سے آگے بڑھو، مدرسے تک پہنچو، اس سے آگے بڑھو، اپنے تربیت کا نظام تک پہنچو، اس سے آگے بڑھو، حدیث کا نظام اپنے اندر پیدا کرو، اس سے آگے بڑھو، فقہ و فتاوی کی ترتیب بناؤ. اللہ کرے یہاں سے محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، اتقیاء، اولیاء پیدا ہوں. ان تمام مقاصد کو مد نظر رکھ کر ہمارے اس مسجد اور مدرسے کا نام مدرسے عائشہ رکھا گیا. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مدرسہ عائشہ نام رکھ دیا گیا، فلاں نام رکھ دیا گیا، فلاں نام رکھ دیا گیا. نام رکھتے ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد پائے جاتے ہیں. نام رکھتے ہیں، بہت سارے مفاہیم پائے جاتے ہیں. نام رکھتے ہیں، برکات مقصود ہوتے ہیں. نام رکھتے ہیں، مقاصد مقصود ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کر نام رکھا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمارا کام یہاں تک بس نہیں ہوا، ہم تو الحمدللہ اس قافلے کو آگے بڑھا کر مردوں سے عورتوں تک بھی منتقل کرنے کی کوشش کر دی. الحمدللہ آپ نے دیکھا آج 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک مستقل خواتین کا جلسہ رہا. خواتین کے درمیان انعامات کا سلسلہ جاری رہا. خواتین میں ختم قرآن کی ترغیب دی گئی، خواتین میں تربیت کی ترغیب دی گئی. خواتین کو بتایا گیا کہ تم جس مدرسے کے ساتھ منسوب ہو اس مدرسے کے نام کا لحاظ رکھ کر اس علمی معرفت کو اپنے اندر پیدا کرو. اس علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے تم اپنے ذوق در ذوق، قافلہ در قافلہ یہاں آ کر اس علمی پیاس کو بجھایا کرو. یہ ترغیب دی گئی. اب ان کے شوہروں کو مغرب کے بعد ترغیب دینے کی ترتیب بنی. چنانچہ آپ حضرات سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، ہم کیا تھے، کیا ہوئے، کیا بنے، کیا نہیں بنے، یہ ایک داستان ہے جس کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنے کا اس وقت نہیں ہے. وقت گزر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ہمارے ذمے یہ بات بتا دی گئی، آپ ابھی مایوس نہ ہوں. آپ کے سامنے آپ کا مستقبل موجود ہے، آپ کے سامنے آپ کے اولاد موجود ہیں، آپ کے سامنے آپ کی پریوار موجود ہے، آپ کے سامنے آپ کے نسل موجود ہے، آپ کے سامنے آپ کے پوترے ہیں، نواسے ہیں. آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ مجمع موجود ہے. اس کے ذریعے سے آپ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. آپ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ارے بھائی میں حافظ بننا چاہا، حافظ نہیں بن سکا، میں عالم بننا چاہا، عالم نہیں بن سکا، میں مفتی بننا چاہا، مفتی نہیں بن سکا. کوئی بات نہیں. ارے بھائی آپ نہیں بن سکے، کم از کم ارادہ کرو، یا اللہ ہم اپنے نسلوں کو ہم ایسا بے ہدہ نسل نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم ایسا بنائیں
چاہیں گے کہ لوگ ہمارے نسل کو دیکھ کر فخر کرے، ارے بیٹا ہو تو ایسا، اولاد ہو تو ایسا، نسل ہو تو ایسی، بچے ہو تو ایسے، نام ہو تو ایسا، باپ ہو تو ایسا، فخر کے ساتھ لوگ کہنے لگے، کرنے لگے۔ ایسے کام انجام دینے کے لیے، اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے اولاد موجود ہے۔ اسی لیے مشورے سے یہ بات طے ہوئی، مکتب کے حد تک محدود مت رہیں، بلکہ آگے شعبہ حفظ کا مستقل نظام قیام تعام کے ساتھ شروع کیا جائے، اور جو لوگ پورے علاقے میں حافظ بننے کے بعد اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے کوشاں اور پریشان رہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرآن محفوظ ہو جائے، میرا قرآن کا دور ہو جائے، میرا قرآن پکا ہو جائے، میرا قرآن میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے بس جائے، ہمیشہ کے لیے میری زبان پر جاری و ساری ہو جائے، کسی طرح کی جھجک میرے قرآن میں نہ رہے۔ ان لوگوں کے لیے دور قرآن کا باقاعدہ نظم بنایا جا رہا ہے، تاکہ قرآن سے سلسلہ شروع ہو، قرآن پاک کی برکت سے قرآن کی تشریحات کے بھی اللہ راستے ہموار کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے الحمدللہ یہاں پر جو نظم بنایا گیا شعبہ حفظ کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دور قرآن کا بھی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی ہم اگر نہیں بن سکے لیکن اپنوں کو تو بنا سکتے ہیں، ہم نہیں بن سکے تو ہمارے جتنے متعلقین ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، ان میں تو محنت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے نسلوں میں بھی اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری کرے گا، اور اس کے ساتھ و ساتھ میرے دوستوں آپ کے ذریعے سے ایک یتیم بچہ بھی حافظ بن گیا، ایک یتیم بچہ عالم بن گیا، ایک غریب بچہ حافظ بن گیا، ایک غریب بچہ عالم بن گیا، اس کا ثواب آپ کے مرحومین کی آپ نے نیت فرما لی۔ میں عام طور پر یہ بات بتاتا ہوں کہ لوگ قرآن خوانی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا قرآن ہم پڑھ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 یا 3 قرآن پڑھنے کے بعد سال بھر کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سالانہ قرآن خوانی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گئے، ایصال ثواب کر کے ہم خوش ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر ہم نے کسی ایک اللہ کے بندے کو حافظ بنا دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ حافظ جب تک اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، جس کے لیے جن کے لیے آپ نے نیت فرمائی ان کو ثواب زندگی بھر پہنچتا رہے گا۔ خالی اتنا ہی نہیں بلکہ وہ حافظ جتنے حافظ بنائیں گے اس کا بھی ثواب پہنچائے گا، جو سلسلہ جاری کریں گے اس کا بھی پہنچے گا، مکاتب پڑھائیں گے اس کا بھی پہنچے گا، مدارس میں پڑھائیں گے اس کا بھی پہنچے گا، تقریر میں قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے اس کا بھی پہنچے گا، تفسیر میں پڑھیں گے اس کا بھی پہنچے گا، درس میں پڑھیں گے اس کا بھی پہنچے گا۔ گویا ایک حافظ ہم نے بنایا، زندگی بھر جتنے خدمات وہ حافظ انجام دیتے ہیں اس کا ثواب اس بندے کو پہنچتا رہتا ہے جس نے اس کی کفالت فرمائی، جس نے اس کی وکالت فرمائی، جس نے اس بندے کی تائید فرمائی۔ ارے بھائی آپ کے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارا کھانے کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل احناف حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم الہند، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے آبیتی میں لکھتے ہیں، میں ایک مرتبہ مراد آباد کے جلسے میں جا رہا تھا، جب جلسے میں گیا تو ایک بڑا مجمع استقبال کے لیے پہنچا، مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال ہونا چاہیے، ایک بڑا مجمع استقبال کا پہنچا، اور یہ اس زمانے میں بہت بڑی قیمتی کار میرے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی، اور اس میں ایک حاجی صاحب تشریف لائے، میرا استقبال فرمایا، کار میں بٹھایا، مجھے لے کر گئے، جانے کے بعد اپنے منزل اور آرام گاہ کی طرف پہنچا دیے۔ سب لوگ مسافہ کرنے والے مسافے سے فارغ ہو گئے، جب فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد جب تنہائی ہوئی، میں نے وہ حاجی صاحب جس کے گھر میں ہمارا قیام تھا، جس کے کار میں میں آیا ہوا تھا، ان حاجی صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے بلایا،
بلا کر میں نے پوچھا حاجی جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ حاجی جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو آپ کو کون نہیں جانتا، پورا ہندوستان جانتا ہے۔ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، بعد میں تقسیم کرو، بیٹھ جاؤ، بیان کر رہا ہے کوئی، پانی پی رہے ہیں کوئی، بیٹھ جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے؟ فرمایا آپ کو کون نہیں جانتا، پورا ہندوستان جانتا ہے، آپ مفتی اعظم الہند ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے، اور آپ کی کتاب پڑھے بغیر ہم دین کی تعلیم کی ابتدا ہی نہیں کرتے۔ تعلیم الاسلام جو کائنات میں مشہور و معروف و مقبول کتاب ہے، اس کتاب کے آپ مصنف کون نہیں جانتا؟ تو حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا، حاجی جی میں وہی طالب علم ہوں، شاید آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 30 سال قبل آپ کے سامنے در پر ایک طالب علم آیا ہوا تھا اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور آپ سے کہا تھا حاجی جی میرے کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیے، اگر آپ کفالت لے لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن آپ نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاف کرنا میری کفالت کے کوٹا، میرا کفالت کا جو کوٹا ہے وہ مکمل ہو چکا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کفالت نہیں کر سکتا۔ پھر میں واپس جا رہا تھا، ایک بوڑھیا جو مزدور ہے، کام کرتی ہے کسی گھر میں اور کچھ روٹیاں اس کو مل جاتی ہیں، اس مزدور بوڑھیا سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں مایوس ہو، آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، آپ ایسے کھوئے سے کیوں لگ رہے ہو؟ کہا امی جان بات یہ ہے کہ مدرسے میں داخلہ تو ہو گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں کھانے کا نظم میرے لیے نہیں بن سکا۔ اس زمانے میں مطبخ وغیرہ کا نظام نہیں ہوتا تھا، گھروں سے کھانا آتا تھا، تو میں ابھی اس وقت کھانے کے نظم کے سلسلے میں پریشان ہوں، اگر نظام بن جائے تو میری پڑھائی ہو جائے۔ تو وہ اللہ کی بندی کہنے لگی بیٹا میں غریب عورت ہوں، میں اتنی مدد کر سکتی ہوں، میری مزدوری کے 2 روٹیاں روزانہ ملتی ہیں، بیٹا میں 1 روٹی کھا لوں گی، تم ہی 1 روٹی دے دیا کروں گی، اگر تم برا نہ مانو تو میری اس مہمان نوازی کو قبول کر لو۔ اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی، حضرت کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت نے اس بوڑھیا کا بہت بڑا شکریہ ادا کیا، فرماتے ہیں میں مدرسہ چلا گیا، اس اللہ کی بندی اتنا میری خدمت کرتی رہی، مدرسہ چھوٹتا تھا، میں اپنے دروازے پر آتا تھا، دہلیز پر آتا تھا جہاں پر مدرسے کا صدر دروازہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بندی 1 روٹی لے کر ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، کبھی آدھا گھنٹہ میرا انتظار کرتی، کبھی پونا گھنٹہ میرا انتظار کرتی، اور میرے آنے کے بعد بڑے اکرام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، بڑے انکساری کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ وہ 1 روٹی میرے حوالے کرتی۔ میں نے اس کے بعد عہد کر لیا جب تک میں پڑھوں گا اسی بندی سے روٹی کھایا کروں گا۔ اس روٹی کی اخلاص کی برکت یہ اللہ نے مجھے دن بدن فہم دیتا گیا، علم کا دروازہ کھولتا گیا، فہم کا دروازہ کھولتا گیا، حدیث کا دروازہ کھولتا گیا، اللہ نے عجیب ذہن کے اندر تازگی پیدا کر دی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخری دم تک بھی اس اللہ کی بندی ہی کا کھانا کھا کر میں فاضل بنا، میں مفتی بنا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد اس اللہ کی بندی کا وصال ہو گیا، میں آ گیا پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ نے جو قبولیت عطا فرمائی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آج جو کچھ ہوں وہ اللہ کی بندی، غریب بندی کے صدقے سے، غریب بندی کی مدد سے، غریب بندی کے کفالت سے آج میں کچھ ہوں وہ ہوں۔ یہ بات سننا تھا، اتنا ہچکیاں مار مار کر حاجی صاحب رونے لگے، کتنی بڑی سعادت سے میں محروم ہو گیا، ہائے حضرت معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ فرمایا معافی کی بات نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ پر آتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچے گا آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ دینے والے کو بھی جانتا ہے، کھانے والے کو بھی جانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دینے والا یہ نہیں جانتا کھانے والا کہاں گیا، کھانے والا یہ نہیں جانتا دینے والا کہاں گیا۔ حشر کے میدان میں پروردگار ان دونوں کی ملاقات کرائے گا اور کرا کر
کر بتائے گا یہ ہے تیرے اعمال نامہ، تو نے جس کو کھلایا تھا وہ یہی مفتی ہے، تو نے جس کو کھلایا تھا یہی محدث ہے، تو نے جس کو کھلایا تھا یہی حافظ ہے، تو نے جس کو کھلایا تھا یہی صاحب علم ہے، تو نے جس کو کھلایا تھا یہی مقام و مرتبے کا مالک ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا آخرت میں کہ کس کس نے کس کس کو کہاں تک پہنچا دیا اور ہمارے اعمال نامے میں کیسے کیسے نیکیاں پڑ گئیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تمام ساتھی نیت کر لو انشاءاللہ ہم سب ضرور اپنی طاقت سے بڑھ کر ضرور بھی ضرور ایک ایک حافظ کی ضرور ذمہ داری لیں گے۔ لوگے بھائی انشاءاللہ نیت کرنا ہمارا کام، ارادہ کرنا ہمارا کام، کوشش کرنا ہمارا کام۔ بھئی ایک حافظ کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، لینے کے بعد اس کے کفالت کے لیے کتنا جمع کرنا ہوگا نیت کر لیں گے، اللہ جمع کرائے گا، اللہ مدد کرے گا۔ 2 مل کر ایک کی لے لیے، 3 مل کر ایک کی لے لیے، انشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو شروع کرے گا اور یہ سلسلہ جاری کرے گا۔ اور یہ نیت کر لینا مسجد عائشہ میں شروع ہونے والے مدرسے کا کہیں بھی چندہ نہیں ہوگا، چندے کے بغیر صرف مسجد کے بندے پورا اخراجات سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ جیسی نیت کریں گے اللہ کے طرف سے ویسی برکت ہوگی۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ؟ تو اس لیے کھڑے ہو کر بتاؤ کون کون ساتھی انشاءاللہ ہمت کے ساتھ میں کفالت لیتا ہوں۔ میں 2 باتیں دے دو، دلا دو، دینے والے کا گھر بتا دو۔ مدرسہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں، مسجد الحمدللہ اتنی وسعت رکھتی ہے، اتنی ہمت رکھتی ہے، مسجد کے ذمہ داروں میں اتنی وسعت ہے، اتنی طاقت ہے، اکیلے مدرسہ سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں کے اصول کے خلاف ہے۔ بڑے یوں فرماتے ہیں ارے بھئی سب کا مال لگے گا، سب کے اندر مدرسے کا درد پیدا ہوگا، ثواب میں حصے دار بنیں گے، ثواب میں حقدار بنیں گے، ثواب میں اللہ ان کو بھی حصہ ضرور دے گا۔ اگر ایک 2 کریں گے وہ یوں کہیں گے ارے یہ ان کا مدرسہ، یہ ان کا مدرسہ، ان کا مدرسہ نہیں، یہ مدرسہ ہمارا مدرسہ۔ یہ اس وقت ہوگا جب سب مل کر انشاءاللہ مدرسے کی نیت کریں گے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے ہاتھ اٹھائیے دیکھیں گے۔ بچے نہیں بھئی، ہاف ٹکٹوں کو نہیں بول رہا ہوں میں، فل ٹکٹس کو، بچے نہیں، بڑے بولے بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیت پر اللہ کی برکت ہوتی ہے، جو نیت کرے گا اللہ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہمت سے نام لکھائے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ بتائیں بھی، نام بتائیں، کھڑے ہو جائیں، نام بتائیں۔ یوسف بھائی ماشاءاللہ ماشاء ترتیب سے بتاتے چلو۔ جن جن ساتھیوں نے الحمدللہ ارادہ فرمایا کھڑے ہو کر بتاؤ، اللہ اس کھڑنے کی برکت سے نسلوں کو کھڑا کرے۔ کھڑے ہو کر بتاؤ۔ ہمارے حسین صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بے نام لکھو، کوئی بے نام لکھیے ماشاءاللہ۔